نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجازت سید، دعا ہے مالک آل محمد کے حضور، مالک بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ جتنے مومن مومنات مالک تیری اس عظیم بارگاہ میں تشریف لائے ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کسی کو خالی دامن نہ بھیج۔ مالک ڈھیر ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، ہر بندہ آمین ضرور کہے۔ ڈھیر ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، مالک اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیرے کریم حسین کی کربلا کی زیارت نہ کر لیں۔ سارے درود پڑھیں تاکہ یہ سب دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تھوڑا قریب نہیں آ جاندے بیٹا، یہ تھوڑا سا بیٹا ادھر میرے طرف دیکھ، تھوڑا سا قریب آ جاؤ۔ میرے بعد بہترین ملک کے نامور ذاکرین تشریف فرما ہے۔ وہ نور آئینہ پنجتن محمد تھا۔ بہت شکریہ بیٹا۔ وہ نور آئینہ پنجتن محمد تھا، وہ نور آئینہ پنجتن محمد تھا، علی کلال رئیس عدن محمد تھا۔ علی کلال، بہت شکریہ، علی کلال رئیس عدن محمد تھا۔ پھر سنیے گا، آپ نے توجہ نہیں کی، میں دوبارہ مصرع پڑھتا ہوں۔ وہ نور آئینہ پنجتن محمد تھا، علی کلال رئیس عدن محمد تھا، اور یہ تبصرہ ہے مکمل حسن کی سیرت پہ، پیغمبری کے علاوہ حسن محمد تھا۔ بہت شکریہ ہے میرا غازی، عزت عطا فرمائے یا علی یا علی۔ یہ تبصرہ ہے مکمل حسن کی سیرت پہ، پیغمبری کے علاوہ حسن محمد تھا۔ 15 رمضان 3 ہجری، مدینے کا شہر، محلہ بنو ہاشم۔ ایک جملہ پڑھوں، 3 ہجری 15 رمضان، مدینے کا شہر، محلہ بنو ہاشم۔ تشریف رکھو سفتاد جی، خیر ہے جی، بہو میری جان۔ پھر سنیے گا، 15 رمضان 3 ہجری، محلہ بنو ہاشم، مدینے کا شہر، خدائی کو خدا کا عرفان عطا کرنے والوں کا گھر۔ بول بچے، میرا غازی عزتیں عطا فرمائے۔ خدائی کو خدا کا عرفان عطا کرنے والوں کا گھر، حجاب اللہ بی بی کی تطہیر معاب گود میں، حسن کا وہ قرآن نازل ہوا جسے حسن ابن علی کہتے ہیں۔ حسن کا وہ قرآن نازل ہوا جسے حسن ابن علی کہتے ہیں، جسے حسن ابن علی کہتے ہیں۔ ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کہا بی بی آپ بتائیں کہ کائنات کی مالکن کی شان کیا ہے، سیدۃ النساء العالمین بی بی کی عزت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ تو جناب ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی نے فرمایا، کہا میں اس بی بی کی شان کیا بیان کروں کہ ظہر بی بی نے اکیلے پڑھی، ظہر کے بعد مصلی پہ حسن کی آمد ہوئی، عصر ماں اور بیٹے نے مل کے پڑھی۔ عصر ماں اور بیٹے نے
مل کے پڑھی، اس لیے میں کہتا ہوں نور پہ نور کی تنزیل کا منظر تو سنو، نور پہ نور کی تنزیل کا منظر تو سنو۔ عرش کی گود میں خود عرش اترتا بھی رہا، اے بندہ خدا تو بتا اس کو ولادت لکھوں؟ ماں کا روزہ بھی رہا، لال کا سجدہ بھی رہا، آہا اسے ولادت لکھوں؟ ماں کا روزہ بھی رہا۔ 25 حج میرے مولا نے پیدل کیے، کتنے جی؟ 25 حج میرے مولا امام حسن نے سید پیدل کیے، بہترین قسم کی سواریاں قریب ہونے کے باوجود، بہترین قسم کے اونٹ ہونے کے باوجود، بہترین قسم کے گھوڑے ہونے کے باوجود 25 حج میرے مولا امام حسن نے پیدل کیے۔ کسی بندے نے پوچھا، کہا مولا بہترین قسم کی سواریاں آپ کے پاس ہیں، بہترین قسم کے اونٹ آپ کے پاس ہیں، پھر بھی آپ نے 25 حج پیدل کیوں کیے؟ کائنات کے حسین حسن نے کہا آتا ہے وہ ملنے مجھے کعبہ کی زمین پر، آئے ہائے ہائے بولو میرا غازی عزت عطا فرمائے، آتا ہے وہ ملنے مجھے کعبہ کی زمین پر، کیوں فخر نہ اس نعمت باری پہ کروں میں، جاتا ہوں پیادہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اللہ سے ملاقات سواری پہ کروں میں، آہا اللہ سے ملاقات سواری پہ کروں۔ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، اور علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا کہ جب علی نے کہا ہو ٹھہرو جواب سوچنے دو، جب علی نے کہا ہو ٹھہرو جواب سوچنے دو۔ کائنات کے ایک تاریخ کی بڑی قداور ترین شخصیت نے کائنات کے امیر علی سے پوچھا، کہا مولا آپ ہر سوال کا فوراً سے پہلے جواب دیتے ہیں، فوراً سے پہلے جواب، مالک آپ کچھ سوچ لیا کریں، سوچ کے جواب بتا دیا کریں۔ کائنات کے امیر علی نے کہا بندہ خدا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے فوراً کہا 5، ایک ہاتھ کی انگلیاں، کہا 5۔ مولا نے کہا سوچا نہیں، کہا سوچا نہیں، کہا مولا ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہیں۔ کائنات کے امیر علی نے کہا جیسے یہ 5 انگلیاں تیرے ہاتھ کی تیرے ساتھ رہتی ہیں، اسی طرح یہ کائنات مجھ علی کے ہاتھ پہ رہتی ہے، اس لیے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ منبر پہ تشریف فرما کائنات کے امیر علی، یا ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا یا علی میں آپ کی رعیت میں سے ہوں۔ کائنات کے امیر علی نے فرمایا ویسے تو کائنات ہماری رعیت ہے لیکن تو شام سے آیا ہے، آئے ہائے درود پڑھیے گا جی، بھائی تشریف لے آئے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد و علیہ۔ ویسے تو کائنات ہماری رعیت ہے، اب میرے والے ویکھو سارے، ویسے تو کائنات ہماری رعیت ہے، بہت شکریہ سر، مگر تو شام سے آیا ہے۔ اس نے کہا اچھا مولا آپ جانتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کیا مولا پھر آپ جانتے؟ کہا روم کے حاکم نے شام کے حاکم سے کچھ سوال پوچھے ہیں، تو ان کے جواب لینے کے لیے میرے پاس آیا ہے، تو ان کے جواب لینے کے لیے میرے پاس آیا۔ اس نے کہا اچھا مولا چلو آپ بتائیں۔ کہا پھر سوال بھی تیرے میں بتاؤں؟ سوال بھی تیرے میں بتاؤں؟ اس نے کہا نہیں مولا سوال تو میں کروں گا۔ مولا نے کہا ٹھہرو ابھی میں ذرا نا یہ کوفے والوں کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، تم ایسا کرو وہ مسجد کے دروازے پہ چلے جاؤ، وہاں میرا بیٹا حسین حسن تشریف فرما ہے، ہائے 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 بہت شکریہ سر، میرا بیٹا حسین حسن تشریف فرما، یہ سارے سوال اس سے پوچھ لو، سید آپ سے لے کے سخی صاحب یہ جتنے
اور نعیم صاحب آپ بھی، جتنے سارے برادران آپ کا تشریف فرما ہے، حسن مولا علی کا جملہ سنیے گا۔ مولا نے فرمایا یہ سوال جو تو لے کر آیا نا، جو تو مجھ سے پوچھنا چاہ رہا ہے، میرے بیٹے حسن سے پوچھ، جو کچھ مجھے آتا ہے وہی کچھ میرے بیٹے حسن کو بھی آتا ہے۔ جو کچھ مجھے آتا ہے نا وہی میرے بیٹے حسن کو بھی آتا ہے، میرے بیٹے سے پوچھ۔ اب اس نے کہا لو جی، مولا نے تو بھیج دیا اپنے بیٹے کے پاس، خود تو مجھے جواب دیے نہیں، اب یہ پتہ نہیں مجھے ٹرخا دیا مولا نے۔ یہ ہے نا سر کو جھکائے مسجد کے دروازے کی طرف جا رہا ہے، لو جی اب بچے کی طرف مجھے بھیج دیا، اب میں کہاں جاؤں گا؟ مولا کے اگر بیٹے کو جواب نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچ رہا تھا ذہن میں جاتے ہوئے، سوچتے سوچتے مولا کے قریب پہنچا۔ مولا نے کہا او شامی، اس نے یوں سر اٹھایا، کہا سوال پوچھنے آیا ہے؟ آئے ہائے ہائے، سوال پوچھنے آیا ہے؟ اس نے کہا مولا آیا تو سوال پوچھنے آیا۔ مولا نے کہا شریعتوں کا مکمل حساب لیتا جا، شریعتوں کا بول تھوڑا سا، شریعتوں کا مکمل حساب لیتا جا، ضعیف ڈھونڈ کے لا اور جوان لیتا جا، غلام زادہ نہیں میں امام زادہ ہوں، سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا۔ آئے ہائے ہائے، سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا۔ اسی لیے نا جی مشورہ کیا ایک بادشاہ نے اپنی رعایا سے، اس نے کہا ہم نے سنا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ آل محمد مشہور بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، میرا دل ہے میں بھی مشہور ہو جاؤں۔ اس کی رعایا نے کہا ایسا کرو، اگر تم مشہور ہونا چاہتے ہو نا تو علی کا امیر بیٹا حسن امامت کی مسند پہ تشریف فرما ہے، اسے اپنے ملک میں آنے کی دعوت دے، وہ آئے گا تو مشہور ہو جائے گا۔ اس نے کہا اچھا امیر حسن ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اور کسی نے اسی پہ چلو ایک جملہ یاد آ گیا، کسی نے امیر حسن مولا سے پوچھا، کہا مولا آپ کو امیر حسن کیوں کہتے ہیں؟ کہ آپ کا دسترخوان مشہور ہے اس لیے آپ کو امیر حسن کہتے ہیں؟ کیا آپ کے بابا علی اور بطول ہیں اور بی بی ماں بطول ہے اس لیے آپ کو امیر حسن کہتے ہیں؟ مولانا کہا نہیں۔ کہا اس لیے کہ آپ کائنات کے رسول کے نواسے ہیں؟ کہا نہیں، یہ ساری باتیں بھی ٹھیک ہیں لیکن مجھے امیر حسن اس لیے کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا نام حسین ہے، میری رعیت کا پہلا امام جو ہے وہ حسین ہے، مجھے اس لیے امیر حسن کہتے ہیں، مجھے اس لیے امیر۔ مولا گئے، دعوت قبول ہوئی، مولا شام پہنچے، شام پہنچے نا آئے تو شام میں دن چڑھ گیا، نہیں مولا شام پہنچے، شام میں دن چڑھ گیا، مولا شام پہنچے، شام میں دن چڑھ گیا، پتہ چلا مولا امام حسن آ رہے ہیں۔ خبر تو سب نے سنی مگر ایک ملنگ نے بھی شنید کر لی۔ بہت شکریہ۔ خبر موضوع آپ کے سارے سنے ہوئے ہیں، انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ کوئی بھی بات نہیں، میں موضوع وہی پڑھ رہا ہوں جو آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے لیکن میرا انداز مختلف ہے۔ خبر تو سب نے سنی مگر، اچھا جی میں کہا شاید، خبر تو سب نے سنی مگر ایک ملنگ نے بھی شنید کر لی، گیا وہ دربار میں وہاں تسلی مزید کر لی، پھر اس نے دل ہی دل میں دل کے مولا کی دید کر لی، حسن کی آمد کی خبر سن کے بغیر موسم کے عید کر لی۔ آئے ہائے ہائے، بغیر موسم کے عید کر لی۔ ایک بندہ تھا جوتیاں بیچتا تھا، کفش فروش تھا، جوتیاں بیچتا۔ آ جائیں جی میں چھوڑ بھی سکتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اتنی جلدی نہیں ہے۔ جوتیاں بیچتا تھا، کفش فروش تھا، اسے پتہ چلا مولا آ رہے ہیں، اس نے یوں چمڑا خریدا اور اپنے اوزار لیے، سید یہ چمڑا لے کر اوزار لے کر دریا پہ چلا گیا، چمڑے کو غسل دیا، اوزاروں کو بھی غسل دیا، گھر آیا یوں مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے ایک ٹانکا جوتی کا لگاتا، 2 رکعت نماز پڑھتا۔ آئے ہائے،
ایک ٹانکا جوتی کا لگاتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، ایک ٹانکا جوتی کا لگاتا، 2 رکعت نماز پڑھتا۔ جب کافی ساری نمازیں پڑھ لی، اس کی بیوی قریب آئی، کہنے لگی خیر ہے، آج سجدوں پہ سجدے کیے جا رہے ہو، آج خیر تو ہے، آج سجدوں پہ سجدے کیے جا رہے ہو۔ اس نے کہا خیریت تو ہے، میں ایک ملنگ مزاج سا بندہ ہوں، میں نے سنا ہے حسن امام آ رہے ہیں، میں حسن مولا کی جوتی سی رہا ہوں۔ اس نے کہا میں عصر میثاق میں یقیناً گدائے مولا علی رہا ہوں، میں عصر میثاق میں یقیناً گدائے مولا علی رہا ہوں، زمین کو جنت سمجھ رہا ہوں اور جام کوثر میں پی رہا ہوں، علی ہے سانسوں کی سلطنت میں، اسی کے صدقے میں جی رہا ہوں، فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے، حسن کی نالین سی رہا ہوں، فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے، حسن کی نالین سی رہا ہوں۔ خدا سے جس نے رضائیں لی ہیں یقیناً اس کی رضا ملے گی، حسن سے جو کچھ ملے گا لوں گا، بطول سے بھی دعا ملے گی۔ نہیں سر میں